الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی جاعل کہ میں بنانے لگا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب. قالوا تو وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا کیا آپ بنانے لگے ہیں، فیہا اس میں، من یفسد فیہا اس کو جو فساد پھیلائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے، ونحن نسبح اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں تیری تحمید تعریف، ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. فرمایا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ان آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص اور عام انعامات کا ذکر فرمایا تھا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی ان انعامات اور ناشکری سے بچنے کی ہدایت تھی. اس آیت اور اس کے بعد آگے 10 آیتوں کے اندر اسی زمرے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. کیونکہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نعمت وہ جس کو سوری کہتے ہیں، جو محسوس ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، اس میں زمین و آسمان کی تمام جو محسوس ہونے والی جو نعمتیں ہیں وہ اس میں آ گئی. اور دوسری نعمتیں وہ ہے جو معنوی ہے، جو محسوس تو نہیں ہوتی، جیسے عزت، آبرو، علم،
مقام، یہ غیر محسوس نعمتیں ہیں۔ تو ان آیتوں سے پہلے جو انعامات ذکر ہو گئے، جس میں زمین کے اندر کی جو چیزیں تھیں، آسمانوں کے اندر جو چیزیں تھیں، وہ انسان کو محسوس ہونے والی نعمتیں تھیں۔ اب انسان کھانا پینا اور دیگر جو بھی اس کی ضرورت چیزیں وہ محسوس تھی۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں وہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں ملے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم کی نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، مسجود ملائکہ بنایا اور تمہیں ان کے اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو ان آیتوں میں اور اس کے بعد جو اگلی 10 آیتیں ہیں تقریباً اس رکوع کے آخر تک، ان کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ سوال کیا تھا جو ابھی اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، انسان کو بنانے لگا ہوں۔ تو آگے سے فرشتوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اے اللہ، آیا آپ ایسے لوگوں کو جب زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں جو زمین میں جائیں گے تو فساد پھیلائیں گے، جو زمین میں جائیں گے تو خون ریزی کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، کہ انی جاعل، میں بنانے لگا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفہ، اپنا ایک نائب۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے، یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، ایک طریقے سے مشورہ کیا ہے نا، ان سے کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی سے مشورہ لینے سے پاک ہے۔ مشورہ وہ شخص لیتا ہے جس کو اپنے علم میں کمی کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس حالت میں اس مسئلے کے اوپر اور بھی عقل مندوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور بھی لوگوں کو ملاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ان سے مشورہ کر کے ایک متفقہ، ایک رائے طے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیوب ہے، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، اللہ کے علم کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ ایک دوسرا مشورہ اس لیے ہوتا ہے، جیسے ہمارا جو حکومت کو کونسل سسٹم ہوتا ہے نا، جس میں ایک حکومت کے اندر بہت سارے پوری کابینہ ہوتی ہے، ان کابینہ کے مشورے سے متفقہ طور سے جو باتیں ہوتی ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس صورت میں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کی حکومت میں کسی کوئی شریک ہے نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ربوبیت میں شریک ہے، مالک ہونے میں کوئی شریک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی ملکیت میں بھی کوئی برابر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی سے مشورہ لینے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشورہ کی صورت کیوں بنائی؟ ذرا غور کریں کہ یہ مشورے کی صورت اللہ نے کیوں بنائی؟ یہ ہمارے لیے تعلیم کے لیے، کہ ہم بھی جو کوئی کام کرے اس میں کیا کریں؟ مشورے سے کریں۔ مشورہ کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، گھر کے معاملات میں مشورے سے اپنے کام کو طے کرنا، اسی طرح دوسرے عام
دیگر معاملات ہے، تمام معاملات بغیر مشورے سے انسان خود اپنے ذہن سے جو فیصلہ کرے گا اس میں 100% خطا کا امکان ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر 3-4 اور لوگ مل جائیں گے، 3-4 اور بندوں سے، اپنے گھر میں ہیں بھائی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھائی آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو ایک بندے کے ذہن سے 4 بندوں کے ذہن زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں اور کوئی نہ ہو نا بندہ مشورے کے لیے آپ کے پاس، آپ ایسا کرو اپنی ٹوپی کو نیچے رکھو اور نیچے رکھ کے اس سے بھی مشورہ کرو گے کہ مشورہ اتنا فائدہ مند چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا اور حضور علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ وشاورہم فی الامر، کہ اپنے تمام جو معمورات یا اپنے ان کاموں میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے کیا کریں؟ مشورہ کریں گے. اللہ کا حکم ہے حضور علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ بھی مشورے کا ہے، جو بھی کام کرتے تھے صحابہ سے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے کے محتاج نہیں تھی، ان کو جو بھی کام ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی سے ان کو بتایا جاتا تھا، تو کسی کی ضرورت کسی سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وحی ان کے پاس موجود تھی. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے مشورے سے کام کیا، کیوں؟ امت کے سبق کے لیے کہ مشورہ اپنے ہر کام میں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پہ مشورے کی ایک صورت بنا کے ہمیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں. فرماتے آگے، اب فرشتے آگے سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اب یہاں فرشتے اللہ کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتے نا، اعتراض نہیں کرتے، لیکن ادب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قالوا اتجعل فیہا، یا اللہ آپ دنیا کے اندر ایسے مخلوق کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ من یفسد فیہا، جو وہاں پہ جائیں گے تو فساد پھیلائیں گے. اب ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو پہلے پتا چل گیا ہوگا کہ جب یہ دنیا میں جائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ فساد بھی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ سارا نظام ان کو بتایا ہوگا کسی نے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا ہوگا فرشتوں نے کہ یا اللہ آپ جو مخلوق بنائیں گے وہ کس طرح کے مخلوق ہوں گے، ان کی حالات کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنا دیا ہوگا. اب آگے سے وہ فرشتوں نے کہا ہوگا اے اللہ اگر آپ بنانا چاہتے تو ہم ہی آپ کی بندگی کے لیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہی موجود ہیں، آپ کے بندے ہیں، کہ ہم کبھی بھی آپ کے بات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ کی بات سے انکار نہیں کرتے، ہر وقت آپ کی تسبیح میں، آپ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. اگر خلیفہ بنانا چاہتے تو ہمیں بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. اب اس کا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں بتاتے ہیں کہ اب ان کو فرشتوں کو بتا بھی دے رہے ہیں. ایک تو حاکمانہ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ علم میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اب دنیا کے اندر یہ مخلوق جائے گی تو وہاں پہ میرے نائب بن کے جائیں گے، وہاں پہ جا کے میرے احکامات کو پورا کریں گے. اب نائب بن کے جا کے حکومت کریں گے، کن کے اوپر کریں گے؟ فیصلہ کس کے اوپر کریں گے؟ اگر جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے اوپر فیصلہ کریں گے نا. اب فرشتے ہوں گے تو حد سے تجاوز ہی نہیں کریں گے، تو وہاں پہ خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے ایک الگ ایسے لوگ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے جن کے اندر اللہ کی فرمان برداری بھی ہو اور وہ حد سے تجاوز بھی کر جائے. اور حد سے تجاوز کرنے والے پہلے بندے ایک اور موجود بھی تھے، وہ شیاطین جنات وغیرہ، وہ بھی تھے، لیکن ان میں کیا ہے فرمان برداری نہیں تھی، ان میں خالی ٹوٹل نافرمانی تھی. لیکن انسان میں کیا ہے؟ نافرمانی بھی ہے، فرمان برداری کی، دونوں کی صفت ہے. اب جو نافرمانی کی صفت کو دبا کے اللہ کی فرمان برداری کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں عذاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی